ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ جو ہے بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے کوشاں ہیں، تو دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی انہیں بے اختیار رکھنے کی مہم پر ڈٹی ہوئی ہے۔ حکومتی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی بلدیاتی حکومتوں کے متعلق بل جو ہے 28ویں آئینی ترمیم کی صورت میں جلد سامنے آئے گا۔ وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ صاحب نے تصدیق کی ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ بلدیاتی اداروں، آبادی، NFC اور صحت کے معاملات جیسے امور سے متعلق ہوگی۔ MQM اس بل کو حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا قرار دیتی ہے۔ MQM کے سینئر رہنما اور وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑے عرصے کے بعد جو ہے پارٹی مرکز بہادر آباد سے دھواں دھار پریس کانفرنس کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ان کی جماعت جو ہے وزارتوں سے استعفیٰ دینے کے قریب تھی کہ وفاقی کابینہ نے خود اس بل کی توثیق کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل جو ہے 26ویں ترمیم کے وقت مطلوبہ حمایت حاصل نہ کر سکا اور 27ویں ترمیم کے وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جی کراچی کو 2006 تک جو ہے GST کا 2.5% حصہ جو ہے براہ راست ملتا تھا اور بعد میں ضلع کی سطح پر GDP کا 6واں حصہ اس کو دیا جاتا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جی 7ویں NFC ایوارڈ کے بعد 2010 سے تمام فنڈز جو ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچنے لگے۔ کراچی کو 2025 میں تقریباً ان کے بقول 850 ارب روپے ملنے چاہیے تھے، مگر 100 ارب روپے بھی جو ہے نہیں ملے۔ یوں کراچی جو ہے پچھلے 17 برس میں 3000 ارب روپوں سے محروم کر دیا گیا۔ وفاق سے صوبوں کو ڈویزیبل پول کے نام پر، NFC ایوارڈ کے نام پر سارا پیسہ صوبوں کو مل جاتا ہے۔ پیسے، اختیار، وسائل آ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو جاتے ہیں۔ آپ NFC ایوارڈ لیتے ہیں، نیچے پروونشل فائنانس کمیشن ہی نہیں ہے، نیچے PFC ایوارڈ نہیں ہے۔ 37.8% کراچی کی آبادی ہے، سندھ کی آبادی کا۔ ہمیں پروونشل ADP سے وہ حصہ ملنا چاہیے۔ اگر یہ ہمیں یہ حصہ ملے 372 ارب ہمیں اس سال ملنا چاہیے۔ MQM کی پریس کانفرنس کو سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی ناکام کوشش قرار دیا۔ شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ جی 27ویں ترمیم بلاول بھٹو کے ٹویٹ یعنی کہ ایکس سے پیغام سے شروع ہوئی اور نہ تو MQM کے نکات کو پیپلز پارٹی نے قبول کیا اور نہ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پوسٹ میں بلدیاتی اداروں کا ذکر تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے صرف الزام تراشیاں، پیپلز پارٹی پر الزامات، پھر وہ نئے چونچلے جی ہم صوبہ بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، صرف اور صرف اپنی وہ میں کہوں گا کہ وہ اپنی مردہ سیاست کو جو دفن ہو چکی ہے اس کو دوبارہ سے وہ اجاگر کرنے کے لیے کام نہ کریں، کہ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کریں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے پنجاب اسمبلی میں بلدیاتی حکومت پر پیش کی گئی قرارداد کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ جی یہ MQM کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ گزشتہ ماہ پنجاب اسمبلی نے بلدیاتی حکومتوں کے آئینی تحفظ دینے کے متعلق جو ہے قرارداد منظور کی، جس میں وفاق کو آرٹیکل 140A میں اس کی ترمیم پر انہوں نے زور دیا۔ قرارداد میں جو ہے بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے ایک نیا باب شامل کرنے، ان کی مدت، اختیارات، 90 روز میں الیکشن کمیشن کے ذریعے انتخابات اور 21 روز میں منتخب نمائندوں کا پہلا اجلاس بلانے کا کہا گیا۔ آرٹیکل 140A کو نامکمل قرار دیا گیا اور صوبوں کو جو ہے بلدیاتی حکومت قائم کرنے کا پابند بنانے پر زور دیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ جی 25 کروڑ آبادی کو صرف 1500 منتخب نمائندے مؤثر طور پہ نہیں چلا سکتے۔ آخر پیپلز پارٹی کو بااختیار بلدیاتی حکومت سے مسئلہ کیا ہے؟ شہری سندھ اور دیہی سندھ کے نمائندے اس معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما محترم خواجہ اظہار الحسن صاحب۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم جو ہے اس پر آپ کی جو مطالبہ تھا یا بات جو ہے وہ نہیں مانی گئی۔ اگر 28ویں ترمیم کے وقت بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ کئی مرتبہ ان دو ترمیم کی بات سے پہلے بھی کئی مرتبہ بڑے وعدے ہوئے آپ لوگوں سے، یقین دہانیاں کرائی گئیں، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ نہیں عامر بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ اصل میں یہ دھوکہ یا یہ تاخیر یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کی شق نمبر 10 اور اس کے اندر سائن کرنے والے پاکستان کی تمام جماعتوں کے سربراہان بشمول محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید، ان کے سگنیچرز کے ساتھ یہ جو مسودہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، یہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک بڑا آئینی حیثیت رکھتا ہے، جس کے اندر سے 18ویں ترمیم کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنی، اسی طریقے سے NFC کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا، کانسٹیٹیوشن کوڈ بنی۔ تو ہم نے تو صرف معاہدوں پہ یاد دلایا ہے۔ ہم نے ایک معاہدہ ظاہر ہے PTI سے کیا، ایک معاہدہ PDM سے کیا، تو PDM میں بھی ہمارے معاہدے پہ بلاول صاحب کے سائن ہیں، مولانا فضل الرحمان کے صاحب کے سائن ہیں۔ تو ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے پہلی ملاقات میں کہا کہ یہ 27ویں ترمیم کا پارٹ بنے گا۔
پھر وہ اسپیکر صاحب کے آفس سے آیا کہ ہم نے یہ آئینی ترمیم پہلے ایوان میں پیش کر دی تھی اور لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں پہلے سے موجود ہے تو یہ ریپیٹ نہیں ہوگی. ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر بعد میں یہ جا کے کلب ہو جائے. جب یہ وہاں دوبارہ یہ ترمیم فائنل 27ویں پہنچی اور ہماری جو پہلے سے مجوزہ 140A تھی, تو پھر وہاں پہ یہ ایشو آیا کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مان رہی, جس میں میں نے ایوان میں چارٹر آف ڈیموکریسی دکھایا اور ایوان میں پی ڈی ایم کا مقدمہ بھی دکھایا, پی ڈی ایم کا ایگریمنٹ بھی دکھایا, پی ٹی آئی کا بھی دکھایا, اور سارے جو معاہدے تھے وہ دکھانے کے بعد احساس دلایا کہ یہ دھوکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, یہ تاخیر ہمارے ساتھ نہیں ہے, یہ تو پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے. لیکن پھر ہمیں یقین دلایا گیا, شہباز شریف صاحب نے فلور آف دی ہاؤس بھی کہا کہ 27ویں ترمیم میں کیونکہ بہت زیادہ حساس شقیں بھی موجود تھیں, خاص طور پہ ڈیفنس آف پاکستان کے حوالے سے تھی, تو فی الحال 27ویں کے بعد 28ویں کو پیور اسی تناظر میں دیکھتے ہوئے اس میں پھر ہم ترامیم کریں گے اور اس کو ڈیلیبریٹ کر کے متفقہ رائے سے پاس کریں گے, اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی آن بورڈ لیا ہم نے, اور پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیں گے, اور جماعتوں کو بھی آن بورڈ لیں گے. اور پیپلز پارٹی تو قانونی طور پر چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد پنجاب اسمبلی سے جو انہوں نے 140A کا ایک متفقہ قرارداد پاس کر کے اسپیکر ملک احمد صاحب کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ کو بھجوا دی ہے, تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی یہ بتائیے نا کہ شرجیل میمن صاحب کا جو گزشتہ روز بیان آیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ جو ہے اپنی مردہ سیاست میں دوبارہ اس کے تنے مبینہ طور پہ جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں سے تو لگ رہا ہے کہ جو سندھ کی قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ تو اس بات پہ تیار نہیں ہے, اور اب تک جو بھی ان کا مطلب موقف رہا ہے وہ سب کے سامنے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کنٹرڈکشن نظر نہیں آ رہا ان کے بیان کو, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ شرجیل میمن صاحب نے 140A پہ شاید بات نہیں کی ہوگی, وہ تو شاید صوبے والی بات کی ہے. نہیں, وہ تو آپ بھائی جب آپ اس میں بات کی تھی مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ جی اگر 140A نہیں ہوتا تو پھر صوبہ بنے گا نا, یہ آپ لوگوں کا موقف ہے, آپ کی پارٹی کی طرف سے, یہ تو بالکل دیکھیں سینئر رہنما نے کہا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ دونوں باتوں کے تناظر میں کہہ رہے ہیں نا کہ اگر 140A بن جاتی تو صوبے کی نوبت جو ہے وہ نہیں آئے گی. وہ خیر ایک متنازع چیز ہے, یہ بھی بحث قابل بحث ہے. میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک بات کر لو, یا تو بھٹو صاحب کے آئین کا مان لو یا محترمہ بے نظیر بھٹو کے دستخط کو مان لو. اگر آپ نے محترمہ کو بھی نہیں ماننا, بھٹو صاحب کے آئین کو بھی نہیں ماننا, تو پھر آپ طے کر لو نا کہ پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کی پارٹی نہیں ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی نہیں ہے, بلکہ وہ پھر ایک علیحدہ پارٹی ہے. اگر شرجیل صاحب چارٹر آف ڈیموکریسی کو ڈینائی کرتے ہیں یا پاکستان پیپل, اچھا بلاول صاحب نے اسمبلی میں ڈینائی نہیں کیا, جب میں نے یہ مطالبہ کیا تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہاں چارٹر آف ڈیموکریسی کی کچھ شقیں موجود ہیں جس کو ہم پوری کریں گے. تو شرجیل صاحب کو شاید یہ معلوم نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں, اچھا پھر یہ تو بالکل کہانی بدل گئی, یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تیار سے کے اوپر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور وہ جو ہے بااختیار لوکل باڈیز کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, میں یہ سمجھوں آپ کی بات سے؟ اگر یہ پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی ہے, اور میں نے آپ سے جیسے کہا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی ہے, تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا مجھے خطہ کلامی کرنے تھے. ہمارے ساتھ خوش قسمتی ہماری نثار کھوڑو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے فون لائن پہ جوائن کیا. نثار صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. تو بات یہ ہو رہی کہ جی آرٹیکل 140A اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں نا مزید بااختیار بنانے کے لیے مقامی حکومتوں کو کیا موقف ہے. اگر 28ویں ترمیم لائی جاتی ہے اور جو پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی ہے اس طرح کی بات ہوتی, تو کیا آپ لوگ جو ہیں اس کی حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی کھوڑو صاحب. مجھے یہ معلوم نہیں کہ پنجاب میں کیا پیش ہو رہا ہے. اچھا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا سندھ جو ہے وہ فخر کرتا ہے اس بات پہ کہ میں نے پچھلا ٹرم بھی 4 سال پورے کرنے دیا لوکل گورنمنٹ کو, اور یہ بھی ابھی لوکل گورنمنٹ چل رہی ہے جس کے بھی 4 سال انشاءاللہ پورے ہوں گے. پنجاب میں ڈسمس کیا گیا, ختم کر دیا گیا, کے پی میں ختم کیا گیا, بلوچستان میں ناپید ہے. سندھ واحد صوبہ ہے جس میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے. یہ ہے پاکستان کا ملک, اور اس میں یہ اٹانومی دی گئی ہے صوبوں کو کہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم لائیں, لیکن قانون جو بنے وہ صوبائی اسمبلی کا کام ہے کہ وہ کیسا قانون بناتی ہے.
कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 140 whatever जो कुछ भी कहता है, उसमें क्या कहता है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की क्या बात है, ठीक है, और फिर और क्या बात है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात है, और क्या बात है? फाइनेंशियल अथॉरिटी की बात है नहीं, जो पंजाब की करारदाद है वो कहती है कि जी जो भी श्योरिटीज हैं उसको आईने पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, कि जी क्या उनके पास फाइनेंशियल अथॉरिटी होगी, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी, इंतखाबात कब होंगे, वक्त पे होंगे। जी हमारे पास तो वैसे ही है, एक यूनियन काउंसिल को हाँ पैसे मिलते हैं, टाउन कमेटी को मिलते हैं, म्यूनिसिपैलिटी को मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को मिलते हैं, कारपोरेशन को मिलते हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को पैसे मिलते हैं, वो खर्च करने के मजाज हैं और वो खर्च करते हैं, अवाम के लिए खर्च करते हैं, किसी और के लिए नहीं, लिखा हुआ है, और वो खर्च करने का उनको रोकथाम नहीं है। रही बात किसी को ऑडिट कराना है तो ऑडिट होते रहना चाहिए, क्योंकि जो खर्चा हो उसके कुछ न कुछ तो लवाजमात होते हैं ना, कि कैसे खर्चा हुआ, कहाँ खर्चा हुआ, किधर किस प्रोसेस पे खर्चा हुआ। तो खोड़ा साहब सवाल ये कि क्यों ये तासुर लगता है, मतलब है बड़ा मजबूत हो रहा है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाइख्तियार जो है मुकामी हुकूमतों के खिलाफ है, ये तासुर जो है मतलब है शहरी सिंध में भी है, आपके मुखालफिन नाक़दीन भी कहते हैं, क्यों सुन लेना जी? फरमाइए। फरमाइए। इसमें 3-4 दफा ये लोकल बॉडी का सिस्टम राइज हुआ। एक हुआ अयूब खान के टाइम में, जहां ये बनाए गए थे यूसीज, और वो फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन करते थे चीफ मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की, सबकी, प्राइम मिनिस्टर की, जो भी है। फिर दूसरा आया 79 में, फिर तीसरा आया मुशर्रफ के जमाने में, जिसकी लोग बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं हमारी मोहतरम, हाँ मेरे सुन रहे तो सही जी। मुशर्रफ के जमाने में जो भी उन्होंने तख्लीक किया, विजन तख्लीक किया, जनरल तनवीर नकवी के मावेन जो उन्होंने किया, उस पर एमक्यूएम को एतराज था, उन्होंने इलेक्शन बायकॉट कर ली थी 2001 में एमक्यूएम ने बायकॉट किया था मुशर्रफ के निजाम लोकल गवर्नमेंट पर। फिर 2005 तक उनको महसूस हुआ कि ये निजाम कितना पावरफुल है या नहीं है, और फिर 2005 में एमक्यूएम ने उसमें पार्टिसिपेट किया, खुलम खुला कह दिया कि हम ऐसा निजाम लाएंगे कि फेडरल में भी हमारा होगा, तो प्रोविंस में भी हमारी बात होगी, तो लोकल गवर्नमेंट में भी हमारी बात होगी, और इस तरह से उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। फिर उनके मजे हुए। मुशर्रफ ने इलेक्शन न कराने की वजह से, उनको पता था कि मैंने इलेक्शन कराने नहीं है, इसलिए उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को काफी सारा पावर देकर आगे चलाया था। अच्छा। जिसमें एक इलेक्टेड चेयरमैन को अख्तियार था किसी की ACR लिखने का। ये पुलिस और जो डिप्टी कमिश्नर थे इन सबकी ACR भी लिखना उस नाजिम का काम होता था। फिर 2009 में सिंध असेंबली ने, जैसे और असेंबलियों ने, इस कानून को अपने लिहाज से फिर से बनाया, मुशर्रफ के निजाम को खत्म किया और फिर नया कानून बनाया 2009 में, और वो 2009 के तहत इलेक्शन होते रहे, जिसमें कुछ दोस्तों को एतराज था कि यहाँ पावर्स कम किए गए हैं। फिर वो एक दफा बिल बना, फिर उसके बाद दूसरा बिल बना। अब ये दूसरे बिल पर ये सारा निजाम चल रहा है, जिसमें मैं समझता हूं कि अख्तियारात हैं, फाइनेंशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ये सारे देखें जो अफसरान हैं ना। अगर खता कलामी करने से मैं चाहूंगा, ख्वाजा इजहार साहब हैं एमक्यूएम के, उनसे भी हम थोड़ा सा ले लें कि भाई ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं फाइनेंशियल अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, और आप लोगों को इतराज किस बात पर है आखिर? जो बड़ा मतलब है, आपने गुफ्तगू सुन ली आमिर भाई बड़ी अहम बात कर रहा हूं मैं। निसार खोड़ो साहब चलेंगे दूसरी जानिब, ये दूसरे मोहल्ले में ट्रैवल कर गए। अच्छा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहली चीज तो ये कि 2001 में हमने इसलिए इंतखाबात का बाइकाट किया था, मुशर्रफ साहब वर्दी में थे, आप सबने वर्दी में जाकर काले पट्टे बांध के होत लिया। जब उन्होंने अपनी वर्दी रिमूव की तो हमने 2005 में इंतखाबात में, सही है, एमक्यूएम का मौक़िफ़ है और एमक्यूएम ने मौक़िफ़ को एमक्यूएम ही बताएगी। अब आ जाए आप लोकल गवर्नमेंट पे, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आपने सिंध में वर्दी में तो ये किया 2005 में मेरे ख्याल में वर्दी में थे वो, तो बात उन्होंने 2007 में वर्दी नहीं तो
پی ایم ایل کیو کے پھر وہ پریزیڈنٹ تھے, پی ایم ایل کیو کے پریزیڈنٹ تھے. اچھا اس کے بعد سنیں, میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سپریم کورٹ کے ڈنڈے پہ, یہ تو سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ڈنڈے پہ سندھ میں انتخابات ہوئے لوکل گورنمنٹ کے, ورنہ پیپلز پارٹی کی 40 سالہ تاریخ میں کبھی انتخابات نہیں ہوئے. لیکن اصل بات کیا ہے, بلاول صاحب کی تقریر تو سن لیں جو ابھی انہوں نے کی ہے میری تقریر کے بعد. انہوں نے کہا میں تو بات کر رہا ہوں چارٹر آف ڈیموکریسی, جس پہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے سائن ہیں, جس پہ نواز شریف صاحب کے سائن ہیں. اس میں لکھا ہے کہ آئین کے 140A کو آئینی تحفظ دیں گے. آئینی تحفظ صوبوں میں الیکشن کرنے سے نہیں ہوگا, آئینی تحفظ آئینی ترمیم سے ہوگا. اور بلاول صاحب نے یہ تصریح ہے, نثار گوڑا صاحب اس تقریر کو سن لیں کہ ہاں جی ہم نے بہت سی چارٹر آف ڈیموکریسی کی شقیں ابھی ہمیں کرنی ہے, ہم ضرور کریں گے. اور آخری بات, 140 پنجاب سے پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز نے پاس کیے اور اس میں لکھا ہے کہ 140 کو آئینی تحفظ دیں. یہ آپ کون سی بات لے کے بیٹھ گئے کہ ہم نے انتخابات کرائے, صوبوں کا اختیار ہے؟ میں یہ بات ہی نہیں کر رہا, میں تو آپ کے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں جس پہ پوری پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کھڑی ہوئی ہے. درست. اچھا نثار صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی ہوگی خواجہ صاحب کی کہ مطلب ہے پارٹ آف چارٹر آف ڈیموکریسی ہے امپاورڈ لوکل باڈیز, یا اس میں اگر آئینی ترمیم ہو جاتی تو کوئی حرج نہیں. جی میں خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سندھ حکومت نے جنرل مشرف کے نظام کو ختم کر کے نیا نظام بنانے کے لیے قانون بنایا تو خواجہ صاحب اور ان کے دوسرے دوست ہمارے ساتھ بیٹھ کے کمیٹی میں کٹھے انہوں نے قانون بنایا تھا, کٹھے ہو کے قانون بنایا تھا 2009 میں پتہ نہیں کب, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن میں ڈیموکریسی کا تو بتا دیں بابا, چارٹر ڈیموکریسی پہ آتا ہوں میں کہہ رہا ہوں اس پہ ہی کہ ہم کٹھے, سنیں تو صحیح نا, سنیں خواجہ صاحب, سن لیں میری بات, سن لیں. ہم نے مل کر قانون بنایا, اس میں آپ کے تھوڑے بہت اعتراضات ہوتے ہوں گے لیکن آپ نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. ارے بابا میں بات اور کر رہا ہوں, میں لوکل باڈیز کی بات کر رہا ہوں سر, میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات پہ آؤں گا لیکن میں لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ہر الیکشن, ارے یار سنو نا بابا, سنو آپ نے دیکھو بات سنو یار خواجہ صاحب, سن لیں نثار صاحب کی بات سن لیں. خواجہ صاحب نثار صاحب کی بات مکمل ہونے دیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی نثار صاحب نہیں کرو نا یار, ایسے نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم الیکشن میں کھڑے ہوتے رہے ہیں. آپ کا میئر تھا مرتضی وہاب سے پہلے, آپ کا میئر تھا, اسی قانون تحت آپ کا میئر کام کرتا رہا اور پھر ٹھیک ہے اس کو شکایتیں ہوں گی نہیں ہوں گی لیکن کام کرتا رہا. اس سے پہلے بھی آپ نے کام کیا, اس کے بعد بھی آپ نے کام کیا, ابھی بھی آپ نے خود ہی بائیکاٹ کیا تھا. دیکھیں ابھی آپ نے خود بائیکاٹ کیا تھا, ہم نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ بائیکاٹ کرو اور آپ ہماری بات کرنے کے لیے آپ کو تو مزے لگے ہوئے. اچھا وہ بابا میں کیا بول رہا ہوں, جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں نا, میں حقیقت بتا رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں. میری گزارش ہے خواجہ صاحب, یہ نثار صاحب سینئر وہ ہیں پولیٹیشین, ان کی بات ہم سن لیتے ہیں, میں آپ کے پاس آتا ہوں پھر آپ سننے کی ہمت کریں نا. جی اگر ایسی بات ہے, تم چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہو میرے بھائی, تو پھر میں 18ویں ترمیم میں ارے سنو تو صحیح نا بھائی, سنو تو صحیح نا. 18ویں ترمیم میں ہم نے 140 پتہ نہیں کوئی آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا, کیا وہ گارنٹی نہیں ہے کیا؟ ہم نے لکھا ہوا ہے بابا, ہم نے لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ 140 کے تحت آپ کو یہ. مجھے انٹرجیکٹ کرنے دیں اگر نثار صاحب, میں ایک سوال کر لوں خواجہ صاحب سے اگر آپ اجازت دیں. خواجہ صاحب ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی چپکلش چلتی رہتی ہے, بحث مباحثہ, لیکن ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے بارہا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کیا. ابھی بھی آپ لوگ جو ہے پارٹ آف دا سیم سسٹم ہیں, مطلب ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں میں چپکلش ہوتی رہتی ہے, بات چیت, لیکن ایک ہی نظام کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. تو معاملہ طے کیوں نہیں ہو پا رہے, کیا وجہ ہے؟ مطلب ہے آپ لوگ ان کے ساتھ اتحادی بھی رہے, کئی مرتبہ آپ نے سپورٹ کیا ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے, پی ڈی ایم پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانے میں آپ ان کے ساتھ تھے, آپ کو یقین دہانیاں کرائی گئیں. تو کیا ہو رہا ہے یہ, مطلب ہے کہ آپ لوگ بھی تو مطلب ہے وہ نہیں بری ذمہ تو نہیں. اس کو دوسری طرح کہنا, اس کو دوسری طرح کہنا کہ ہمارے 22 نکاتوں پر بلاول صاحب نے دستخط کیے تھے, اس کو دوسری طرح کہیں. ہم نے سپورٹ کی تھی تو وہ کوئی غیر مشروط سپورٹ تو نہیں کی تھی.
اور ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وسیم اختر صاحب ایک کامیاب میئر نہیں رہے کیونکہ نظام بہت خراب تھا، اور مرتضی وہاب صاحب بھی ایک ناکام میئر ہیں کیونکہ اسی نظام کے اندر ہے جس کا ہم نے بائیکاٹ کیا. میں آخری بات خدا کے واسطے ایک بات بتا دیں اظہار صاحب، پھر میں نے چاہوں گا کہ انصار صاحب سے میں اس کے اوپر بولوں کہ کون سی پاورز ہونی چاہیے میئر کے پاس جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بقول میئر کمزور ہے؟ جی بھائی میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو ظاہر ہے 2 گھنٹے لگیں گے. نہیں، دو چار کلیدی باتیں پوائنٹس کہتے ہیں 1 2 3 4. میں ایک ہی بات کر رہا ہوں نا، جو ہمارا شروع سے موقف ہے جس کے لیے ہم عدالت سپریم کورٹ گئے، وہاں سے بھی فیصلہ لائے. بھائی آپ کی چارٹر آف ڈیموکریسی کہتی ہے آئینی تحفظ دیں، اختیارات کو آئینی تحفظ دیں. یہ چاروں صوبوں کی جو بندر باٹ ہے، من مانی ہے، اسے ختم کریں. آپ کی چارٹر آف ڈیموکریسی اگر بے نظیر صاحبہ کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، بلاول صاحب اپنی تقریر میں اس کو مانتے ہیں، تو آپ کے بعد بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ 18ویں ترمیم میں آپ کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیاں ملی ہوئی ہیں. نہیں ہے نا بھائی، وہ بابا لکھا ہوا ہے، کیوں نہیں پڑھتے ہو کانسٹیٹیوشن؟ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھ لیں پہلے تفصیل سے. بابا پڑھ لو کہ وہاں لکھا ہوا ہے 140 کے تحت یہ صوبوں کو یہ اختیار ہوں گے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھیں، اسی کو ہی گارنٹی کہتے ہیں نا بھائی. ہاں اس میں گارنٹی دی بھی ہے. اچھا میرے خیال میں یہ جو بحث ہے اور ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، مجھے انٹرجیکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ اظہار صاحب اور نثار کھوڑو صاحب. ناظرین یہ موضوع اتنا دلچسپ ہے کہ اس پہ بہت دیر تک بات ہو سکتی اور ہونی چاہیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ پورا ایک پروگرام فوکس ہو کر ہم اس چیز پہ کریں. لیکن یہاں پہ ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے. افغانستان اور پاکستان کی تجارت میں تعطل ہے، معطل ہے تجارت جو ہے، اس سے کس کس کو نقصان ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، بات ہوتی ہے وقفے کے بعد. پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ یقیناً اہم ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہونے والی کشیدگی پاکستان اور افغانستان کے لیے سنگین معاشی دشواریاں لے کر آئی ہے. اکتوبر 2025 میں ہونے والی جھڑپوں اور دہشت گردی کے پس منظر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت آج کل معطل ہے، جس کا نقصان جو ہے ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف رہنے والے لاکھوں باشندوں کو براہ راست اور بلا واسطہ ہو رہا ہے. اگر پاکستان کی بات کریں تو یہ نقصان صرف مقامی معیشتوں یا خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہی کو نہیں، بلکہ اس سے جو ہے قومی معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے. گزشتہ مالی سال کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم جو ہے وہ $2 ارب سے زیادہ رہا، جو 2023 اور 24 کے مقابلے میں تقریباً 10% سے زیادہ تھا. اس دو طرفہ تجارت میں توازن پاکستان کے حق میں ہے، کیونکہ افغانستان کو پاکستان کی درآمدات کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ ہیں. لیکن حالیہ جو ہے پاکستان افغانستان کشیدگی کی وجہ سے رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں تجارت کا حجم جو ہے وہ 14% سے زیادہ سکڑ چکا ہے. صرف اکتوبر میں تجارتی حجم جو ہے وہ 54% گر چکا ہے اور اس کے مزید سکڑنے کے قوی امکانات ہیں. چمن اور تورخم کے بڑے تجارتی راستے بند ہیں. مقامی سطح پر اس صورتحال سے ہزاروں ٹرک ڈرائیور، چھوٹے تاجر اور مزدور جو ہیں بے روزگار ہو چکے ہیں. پاکستانی برآمدات جیسے سیمنٹ، دوائیں، کپڑا، چینی، آٹا، تیل جو افغانستان جو ہے وہ جانا بند ہو چکا ہے، جس سے ماہانہ $100 سے $200 ملین کے نقصان کا اندیشہ ہے. دوسری جانب افغانستان کے وہ بازار جو پاکستانی اشیاء سے بھرے ہوتے تھے، وہاں دوسرے ممالک کی اشیاء نظر آ رہی ہیں، خصوصاً ایران کی. خیبر پختونخوا میں صنعتیں، خاص طور پہ سیمنٹ فیکٹریاں جو افغانستان کے کوئلے پر انحصار کرتی ہیں، متاثر ہو رہی ہیں اور ہزاروں ملازمتیں جو ہیں خطرے میں ہیں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی بندش سے کراچی اور گوادر جیسی بندرگاہوں سے ہونے والی آمدنی میں کمی ہوگی. اسی طرح پاکستان کا وسط ایشیا ممالک تک براستہ افغانستان تجارتی راہداری کا جو خواب ہے وہ محض خواب ہی رہ جائے گا. افغان مارکیٹ کھو دینے سے پاکستانی تاجروں کو ایران، ترکی اور وسط ایشیا کا جو ہے رخ کرنا پڑ رہا ہے، جو ظاہر ہے کہ کہتے ہیں ایک مہنگا اور پیچیدہ کام ہے. افغانستان سے پھلوں اور سبزیوں کی درآمد کی بندش سے ان اشیاء کے دام جو ہیں پاکستانی بازاروں میں جناب 20 سے 30% تک بڑھ چکے ہیں. اس سے زیادہ مشکل صورتحال جو ہے وہ افغانستان کی ہے. افغان طالبان نے کہنے کو تو کہہ دیا کہ جی پاکستان سے تجارت بند کر کے دوسرے ذرائع ہم استعمال کریں گے، لیکن دیگر تجارتی راہداریاں چاہے ایران ہو یا وسط ایشیا ہو وہ بہت طویل اور مہنگی ہیں. افغانستان سے سامان ٹرکوں کے ذریعے پاکستانی بندرگاہوں تک 3 روز میں پہنچ جاتا ہے، جو تیز ترین راستہ ہے. فی الوقت افغانستان میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام روزمرہ ضروریات کا جو ہے 60 سے 70% سامان جو ہے وہ اچھے دنوں میں پاکستان سے درآمد کیا جاتا تھا. تجارت معطل ہونے کی وجہ سے وہاں بنیادی اشیاء کی قلت اور مہنگائی ہو گئی ہے.
آٹا، چاول، دوائیں اور تیل جو ہیں دستیاب نہ ہونے سے ان سب کی قیمتوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو ہے پھل اور سبزیوں کی جو ہے برآمد رک جانے سے افغان کسانوں کو شدید جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 5000 سے زیادہ ٹرک اور کنٹینرز جو ہیں وہ دونوں جانب پھنسے ہوئے ہیں، جس سے تاجروں کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی کہ مسئلہ دونوں طرف ہے، اور یہ صرف معاشی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے انسانی مسئلہ بھی ہے۔ تو جناب اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب زاہد شنواری صاحب کو، سابق صدر ہیں سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، اور ڈائریکٹر ہیں پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری۔ بہت شکریہ زاہد صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ وہ کہتے ہیں نا پاک افغان جو تجارت ہے اس کو تعطل کو کئی ہفتے گزر چکے ہیں، اور سیز فائر جو ہوا تو 19 اکتوبر کو ہوا تو اس کے بعد بھی جو ہے بندش جاری ہے۔ کس طرح سے جو ہے وہاں کا مقامی کاروباری افراد جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں، محنت کش کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، کچھ بتائیے گا کیا اثرات ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ پاکستان نے بارڈر ایک طرفہ طور پہ بند کیا ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان نے ایک دفعہ آج سے 5 سال پہلے 35 دن کے لیے بارڈر بند کیا تھا تو اس کے بڑے ہمیں شدید مضمرات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی وجہ سے ہماری افغانستان کے ساتھ تجارت پہ بہت برا اثر پڑا تھا۔ لیکن ابھی بالکل نئی سچویشن ہے کہ جس میں مکمل طور پہ تمام بارڈرز کو بند کر دیا گیا ہے، نہ صرف یہ کہ ترخم بلکہ کرلاچی، غلام خان اور چمن تمام بارڈرز کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے ہم سمجھتے ہیں اور کہ ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے، بلکہ اس کے جو ہے آئندہ فیوچر میں بھی ہمیں یہ مارکیٹ واپس کیپچر کرنے میں بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ لیکن خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا کے کاروباری حیثیت سے یا فارمر پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ہاں لاکھوں لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ بہت بڑا یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہماری جو ادر دین انڈسٹریز، ہماری سروسز سیکٹر میں بھی بہت زیادہ ہمارے ہاں جو ہسپتال ہے، فیسلٹیز ہے، اس کے علاوہ وہ سب جو ہے افغانستان کے لیے بنائے گئے تھے، اور ابھی بارڈر کے بند ہونے کی وجہ سے وہ تمام لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں جو افغانستان ٹریڈ کے ساتھ منسلک ہے، اگر وہ ٹرانسپورٹر ہے، کلیئرنگ ایجنٹس ہے، مزدور ہے، عام دیہڑی والے لوگ ہیں، ہوٹل ریسٹورنٹس والے ہیں۔ تو ہماری تو 90% انحصار جو ہے نا کاروبار وہ افغانستان کے ساتھ تجارت پر ہے۔ دونوں ممالک کے جو سرحدی علاقے ان کی معیشتیں ایک دوسرے سے کتنی جڑی ہوئی ہیں، کتنی ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے پہ دونوں طرف ڈیورن لائن کے؟ دیکھیں بھائی 100% ڈیپینڈنٹ ہے۔ میں خود کئی دفعہ وزٹ کر چکا ہوں کہ افغانستان کے جو مشرقی علاقے ہیں جن کا بارڈر پاکستان کے ساتھ ملتا ہے، تو پکتیکا ہے یا ننگرہار ہے، یہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ 100% پاکستانی مارکیٹ تھا، اور اس میں پاکستانی پروڈکٹ بکتے تھے۔ کچھ 4-5 سال پہلے اس میں کوئی 10% یا 10 سے ایرانی پروڈکٹ آنا شروع ہو گیا تھا، لیکن یہ ٹریڈیشنلی پاکستان کی مارکیٹ ہے، اور وہ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور وہ انہوں نے الٹرنیٹ سورسز پہ کام شروع کر دیا ہے۔ تو اب اور بارڈر کھل بھی جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں واپس اس مارکیٹ کو کیپچر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ بتائیے زاہد صاحب کہ کون سے شعبے یا سیکٹرز جو ہیں زیادہ متاثر ہوئے ہیں پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے تو ہماری تھوڑی سی انڈسٹری ہے، کوئی اتنا زیادہ انڈسٹریل بیس نہیں ہے کہ اتنا اسٹرانگ انڈسٹریل بیس نہیں ہے، لیکن جو بھی ہماری انڈسٹری ہے وہ 90% ڈیپینڈ کرتی ہے افغانستان مارکیٹ پہ اور سینٹرل ایشیا مارکیٹ پہ، کیونکہ پاکستان میں اگر ہماری کوئی گھی انڈسٹری ہے یا اسٹیل کی فیکٹری ہے تو وہ کسی بھی لاہور، گجرانوالہ یا کراچی کی انڈسٹری کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتی۔ لیکن ہمارے پاس ایک ایڈوانٹیج افغانستان مارکیٹ کا تھا جس کی وجہ سے ہماری یہ فیکٹریاں چل رہی تھی۔ ابھی اگر یہ مارکیٹ ہمارے لیے بند ہو جاتا ہے تو یہ تمام فیکٹریوں کو بند کرنا پڑے گا۔ یہ بتائیے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے جو آپ کے نمائندے ہیں کاروباری افراد کے اور لوگ، انہوں نے بات کی صوبائی حکومت سے، وفاقی حکومت سے کہ صورتحال کو جو ہے ڈیفیوز کیا جائے، کوئی راہ نکالی جائے، کوئی آلٹرنیٹ دیا جائے آپ لوگوں کو؟ کچھ ہوا ہے رابطہ، بات ہوئی ہے؟ بات ضرور کی ہے۔ ہمارے جو پاک افغان جوائنٹ چیمبر ہے اس کے پلیٹ فارم سے بھی ہوئی ہے، ہمارے سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے لاسٹ ویک ہماری جو اسٹیٹ منسٹر ہے فائنانس کا اس کے ساتھ بھی بات کی ہے،
اور کامرس منسٹری میں بھی ہم نے اپنی پریزنٹیشن بھیجی ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت کی کوئی اس طرف اس دفعہ کوئی سیریسنس نہیں ہے، یا کوئی ان کی شاید فیصلے کی قوت نہیں ہے یا اختیار نہیں ہے ان کے ساتھ. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور آپ ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ کراچی کے پورٹ پہ 11,000 کنٹینر کھڑے ہیں جو ٹرانزٹ ریٹ کے ساتھ ہے، اور جس میں ہماری سینٹرل ایشین سٹیٹس کی بھی ٹرکس ہے اور کنٹینرز ہیں، جیسے تاجکستان ہے اور ازبکستان ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، ٹرانزٹ ہمارا صرف افغانستان کے ساتھ ہوتا تھا. ابھی تو سینٹرل ایشیا کی بھی بہت زیادہ کنسائنمنٹس ہمارے کراچی کے تھرو وایا افغانستان سینٹرل ایشیا جاتی ہے. اب وہ سارے آپ روک کے بیٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ زاہد شنواری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، جیسے میں نے شروع میں کسی مقامی معیشت کو وہاں کی نقصان نہیں ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کو نہیں ہے، پورے صوبے کو ہے، ملک کو ہے. اور پاکستان کا جو ایک بہت بڑا خواب ہے کہ جی ہمیں جو ہے مشرق وسطیٰ تک جو ہے اپنی تجارت کو بڑھانا ہے، وہاں سے درآمد چیزیں کرنی ہیں، برآمد کرنی ہے، گیس کو لے کر آنا ہے. وہ خواب پورا نہیں ہوگا اگر افغانستان کے ساتھ آپ کے جو تعلقات جو ہیں وہ اسی طرح کے رہتے ہیں. اور اگر ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بھی اگر مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کم از کم اپنے مغربی سرحد پہ جو دو ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب، اگر پاکستان کو اپنی معیشت کو مضبوط بنانا ہے، اس کو بحال کرنا ہے، مستحکم بنیادوں پہ کھڑا کرنا ہے، تو اس کی ایک کلیدی شرط یہ ہے کہ آپ کا جی ریجن میں ٹریڈ ہو رہی ہو. ہمیں پتہ ہے کہ مشرقی سرحد پہ بھارت ہے، پاکستان کا درینہ دشمن ہے. اور جب اچھے دن بھی ہوا کرتے تھے اور کہتے ہیں نا پاکستان تجارت بھی کرتا تھا، تو نان ٹیرف بیریئرز کی وجہ سے پاکستان کی تجارت یا مصنوعات جو تھیں وہ بہت زیادہ ان کی مارکیٹ میں جا نہیں پاتی تھیں. تو پھر ظاہر ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ اپنی مغربی سرحد کی طرف دیکھیں. ایران کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جی امریکہ کی سینکشنز ہیں، تو وہاں پر بھی کوئی بہت زیادہ ہمارے پاس امکانات نہیں ہیں. افغانستان ایک راستہ ہے، اور افغانستان اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ پاکستان کا جو خواب ہے کہ جی سینٹرل ایشیا تک ہمیں جانا ہے، وہاں سے ہمیں پائپ لائن لے کر آنی ہے، یہاں سے ان کا مال ہمیں لانا ہے، لے جانا ہے، تو اس کے لیے بھی افغانستان بہت ضروری ہے. اور اسی لیے افغانستان کے ساتھ معاملات جتنی جلد طے ہوں اتنا ہی پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اور افغان عوام کے لیے جو ہے بہتر صورتحال ہوگی. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.